اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر جو ہیں انہوں نے بہت بدترین طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایران کو۔ انہوں نے پاکستان کی تو خیر تعریف کی ہے کہ پاکستان کے رول کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی اقدامات خود مختار خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ایرانی حملے انتہائی تشویش کا باعث ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے بھی خلاف ہیں۔ حملوں میں رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے امریکہ اسرائیل کی کنڈیمنیشن سعودی عرب اور دوسرے عربی ممالک نے نہیں کی، خلیجی ممالک نے، لیکن ایران کی بدستور کنڈیمنیشن جاری ہے۔ اب سچویشن اس وقت یہ ہے کہ کوئی مسلم کنٹری ایران کے ساتھ نہیں کھڑی سوائے پاکستان کے، اور پاکستان بھی آبویسلی تب تک کھڑا ہوا ہے جب تک کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایران اور سعودی عرب کی جنگ نہ ہو جائے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ ہمارا ایک اسٹریٹجک الائنس بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس طرف بھی ہمارے بھائی ہیں، اس طرف بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمارا اسٹریٹجک الائنس جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ آگے نہ بڑھے۔ خبریں مختلف آ رہی ہیں جس کی سعودی عرب بھی تردید کر رہا ہے۔ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جی شاید سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن اس کی سعودی عرب تردید کی ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب اگر یہ نہیں بھی چاہتا، ٹرمپ ضرور یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے جو پورا انٹرنیشنل میڈیا CNN سے لے کے دا ٹائمز تک اس وقت رپورٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ نے جو اپنے ایکسٹرا میرینز اتارے ہیں ایران کے مڈل ایسٹ کے اندر، ان کا کام ہے ایران کے سب سے کی خارق آئلینڈ کو قبضے میں لینا۔ ایران کو قبضے میں لینا نہیں، ایران سے تھوڑی دور، ایران کے ساحل سے کوئی تقریباً 25 کلومیٹر دور یہ ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے خارق آئلینڈ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کا سارا فوکس اب اس آئلینڈ کے اوپر ہے۔ اس آئلینڈ کی امپورٹنس کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر اور ایران یہاں پر کیا کر سکتا ہے۔ یہ آئلینڈ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے ساحل سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایران کی تیل اور گیس کی برآمدات کا سب سے بڑا سینٹر ہے۔ یہاں پہ 90% ان کی برآمدات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ یہ ایران کو گیس پائپ لائنز، یہ زیر زمین پائپ لائن سے جوڑتا ہے، آئل اور گیس کی، ایران سے لے کے خارق آئلینڈ تک زیر زمین سمندر میں پائپ لائنز ہے جہاں سے ایرانین گیس اور ایرانین تیل نکل کر پائپ لائن کے ذریعے اس خارق آئلینڈ میں جاتا ہے، اور خارق آئلینڈ کے سے یہاں پہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ ڈاک ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہیوی واٹرز کے اندر جگہ ہے۔ یہ چھوٹا جزیرہ ہے، اس کی لمبائی تقریباً 8 کلومیٹر ہے۔ یہاں تقریباً 8,000 لوگ رہائش پذیر ہیں، زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو آئل اور گیس سے وابستہ ہیں۔ ایران کے خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ جزیرے کے ذریعے ہینڈل کیا تھا۔ یہ ایران کی اکنامک لائف لائن ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے تو۔ اس جزیرے کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو بالکل کرپل کر دیا جائے۔ اس آئی لینڈ کے اندر خام تیل ذخیرہ کرنے کے کچھ 40 ٹینکس ہیں جن میں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کی امپورٹنس ہے، اور ایران کے تیل کا سب سے بڑا یہ آف شور ابو ذر آئل گیس کمپلیکس بھی یہیں پہ ہی ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی تیل کی زیادہ تر پیداوار اسی آئل فیلڈ سے ہوتی ہے، اور اسی خارق میں خام تیل کو معیار جانچنے کی لیبارٹری بھی قائم ہے۔ اس کی بہت زیادہ ایران نے اوبیسلی وہ کی ہوئی ہے سیکیورٹی، لیکن اب امریکہ جو ہے اس نے اپنے بھیجے ہیں 82nd ایئر بورن کے سولجرز، میرینز۔ اس کے علاوہ امریکہ نے USS ٹریپولی اسالٹ شپ بھیجی ہے جس میں 2200 ٹروپس ہیں۔ ان کا کام بھی یہی لگ رہا ہے خارق آئلینڈ پہ اٹیک کرنا۔ اس کے علاوہ USS نیو آرلینز کی ڈاکنگ شپ، F-35B لائٹننگ II اسٹیلتھ فائٹرز، MV-22B آسپریز ڈسپریز جیٹس، یہ سب امریکہ جو ہے خارق آئلینڈ کی طرف بھیج رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اگلی جنگ جو ہے اس آئلینڈ پہ ہوگی۔ دوسری طرف ایران جو ہے اس نے اپنی اینٹی پرسنل اینٹی آرمر مائنز وہاں پہ بچھا دی ہیں۔ وہاں پر اس نے اپنی آرمڈ پرسنلز کی کیپیسٹی کو بڑھا دیا۔ آپ کے سامنے یہ موازنہ بھی چل رہا ہے ایران اور امریکہ کا۔ اس کے علاوہ ایران نے وہاں پر میزائل پرسنل، شولڈر فائرڈ سرفیس ٹو ایئر گائیڈڈ میزائل سسٹم جو ہے وہ بھی رکھ دیے، اسٹیشن کر دیے، ان کا نام ہے مین پیڈز۔ اس کے علاوہ وہاں پر ملٹری پرسنل ایئر ڈیفنس کو انہینس کیا ہے۔ جنگ جو ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ مین سٹریم ایران کے ساتھ ساتھ خارق آئلینڈ تک پہنچ گئی ہے۔ کس حد تک امریکہ کے ٹروپرز جب خارق آئلینڈ پہ اتریں گے یا شپس کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے، جب وہ ایران کے میزائلز کی زد میں آئیں گے، کس حد تک امریکہ کے لیے یہ چیلنجنگ ہے، کس حد تک ایران کے لیے اس کو ڈیفینڈ کرنا امپورٹنٹ ہے۔
ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں آج، کیونکہ پیس تو نظر نہیں آ رہا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونا. امریکہ کی پیس ڈیل کو ایران نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے، اور ایران نے جو 5 سے 6 نقطے دیے ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. میرے ساتھ سید محمد علی صاحب، جاوید چودھری صاحب، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ اگلی جنگ جو ہے، جو کنٹینیو ہو رہی ہے، وہ اب آئل کے سب سے بڑے ذخیرے، جہاں پہ سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آئل کی، وہاں جا رہی ہے، اور اس میں کس کا پلہ بھاری ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کس کا کمزور. سب سے پہلے محمد علی صاحب، واٹس یور ٹیک سر؟ یہ جو امریکہ نے اپنی میرینز بھیج دی ہے وہاں پر، امریکہ جو اپنی شپس بھیج رہا ہے، ویسلز بھیج رہا ہے، آپ کو بھی یہ لگتا ہے جو پوری دنیا کو لگ رہا ہے، پوری دنیا کے بین الاقوامی کریڈیبل جریدے، چاہے وہ ٹائمز ہو، خواہ وہ CNN ہو، ان کا انالیسس یہی ہے کہ امریکہ خارگ آئی لینڈ جو کہ اکنامک لائف لائن ہے ایران کی، اس پہ اٹیک کرے گا؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ریکوگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی فوج، قیادت اور جو ان کی قوم ہے، اس نے جتنی زیادہ بہادری اور جرأت کا مقابلہ کیا ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی طاقت اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت، ان دونوں کے بیک وقت حملوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 100-150 سال میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے. البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس وقت جو ٹاکس میں پاکستان ایک کی رول پلے کر رہا ہے، وہ انتہائی کرٹیکل اور ڈیسائسو ہوگا، فیصلہ کن ہوگا تاریخ کے لیے. اور جو خاکہ آپ نے ابھی کھینچا ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ اور دنیا جنگ کے جس دہانے پہ کھڑی ہے، اس سے بچنے کے لیے میں اب جرأت کے ساتھ ساتھ اپنے ایرانی بھائیوں سے دانشمندی اور حکمت کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اب، اور جو بھی ان کو اس پروسیس کے دوران مواقع میسر آتے ہیں اپنے کنسرنز کو ایکسپریس کرنے کے، اپنی ڈیمانڈز کو رکھنے کے لیے، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کے امن کی طرف آگے بڑھیں تاکہ ان کا ملک، ان کی عوام مزید تباہی سے بچ سکے. دوسری بات یہ کہ امریکہ کا جو مزاج اور تاریخ اور کلچر ہے، اس کے مطابق وہ اسی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام پہ میں نے عمان کے مذاکرات کے دوران کہا تھا کہ یہ جنگ کی تیاری جاری ہے آلریڈی، اور جنگ ہوگی، اور میں بدقسمتی سے صحیح ثابت ہوا. ابھی بھی سچویشن ایسی ہے کہ امریکہ نے اپنی جو پہلے 3 ہفتے کی غلطیاں ہیں ان کا اندازہ بھی کر لیا ہے اور ان کو ریکٹیفائی بھی کر رہا ہے. لیکن محمد علی صاحب، میں اصل میں اٹک گیا وہیں پر جو آپ نے کہا نا کہ دانش بندی سے ایرانین اب فائدہ اٹھائیں، موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ڈیل لے لیں. سر، وہ ڈیل جو 15 نکاتی امریکہ نے بھیجی ہے، آپ کو لگتا ہے ایران، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں؟ ایران کس طرح ایکسیپٹ کرے؟ وہ تو بالکل ہی ٹوٹل سرنڈر نہیں ہے. یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ کی دی ہوئی ڈیل ایکسیپٹ کر لیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مذاکرات میں بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، سٹارٹ میں ہمیشہ جو مذاکرات، میں ان میں شامل رہا ہوں اس طرح کے مذاکرات میں، ہمیشہ میکسیملسٹ پوزیشن سے دونوں پارٹیاں شروع کرتی ہیں، اور عوام میں جو بیانات آتے ہیں وہ پبلک پوسچرنگ ہوتی ہے، دوسرے کو دباؤ میں لانے کی بھی کوشش ہوتی ہے. لیکن دا ویری فیکٹ کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے سے 15 تجاویز ان کو دیں اور پھر ایران نے بھی اپنی 6 ڈیمانڈز رکھی، یہ پبلک پوسچرنگ اور ٹف ٹاکنگ کے باوجود اس بات کا ثبوت ہے کہ آئیڈیاز کا ایکسچینج شروع ہو گیا ہے. اب یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو جاری رہنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ایک کوئی کامن گراؤنڈ ایونچولی آئے گا. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ایران کی قوم کا مزاج ذرا مختلف ہے. JCPOA جو ہے، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جس کو عرف عام میں ایران نیوکلیر ڈیل کہا جاتا ہے، اس میں 12 سال لگے تھے امریکہ کو نیگوشیٹ کرنے میں. تو ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ تو یہی موجود ہے، جلدی امریکہ کو ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں امریکہ کو بھی سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ واقعی، تو محمد علی بھائی، پھر مذاکرات میں بیٹھنا یا ایگریمنٹ کرنا تو امریکہ کی زیادہ بڑی مجبوری ہے.